نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بخل کرتے ہیں، یعنی پیسے خرچ نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن یہ جو اچھے سلوک کا حکم دے رہا ہے یہ سخی لوگوں کو دے رہا ہے، کنجوسوں کو نہیں دے رہا۔ تو اس سے اچھے سلوک کی ڈیفینیشن بھی سامنے آ گئی کہ اچھے سلوک کا مطلب ہے پیسے دو ان کو۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل۔ اچھے سلوک کا مطلب صرف مسکرانا نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ ان میں جو ضرورت مند ہو اس کے ساتھ پیسوں کے ذریعے تعاون کرو۔ اللہ نے تمہیں پیسہ دیا تو ان کے ساتھ تعاون کرو، کیونکہ اگر تم ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے اس کا مطلب تم میں تکبر ہے۔ تکبر کیوں آیا؟ تم اس پیسے کو اپنا کمال سمجھتے ہو، اللہ کی بھیک نہیں سمجھتے، یہ تکبر ہے۔ اور فخورہ کا مطلب شیخیاں بگاڑتے ہو، میں نے کمایا، میرا پیسہ۔ یہ غریب لوگ، ان کے تو قابلیت ہی نہیں ہے، تبھی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ جس میں تواضع ہوگی وہ شیخیاں نہیں بھگارے گا، کہے گا میرے پاس پیسہ ہے لیکن ہم تو اناڑی لوگ ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا۔ تو اب کوئی مجھے بھوکا مرتبہ نظر آئے گا، بھائی میرا کون سا اپنا پیسہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو مجھے تو اس بھوکے کا خیال کرنا ہے، مجھے تو پڑوسی کا خیال کرنا ہے، مجھے تو والدین کا خیال کرنا ہے۔ یہ اللہ نے مجھے دیا ہی والدین کے لیے، ان پہ خرچ کرنا ہے میں نے، میرا تھوڑی ہے، تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جو شیخیاں بھگارنے والا آدمی ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ قرآن کہہ رہے وہ اس صورت میں کرے گا یراؤون الناس۔ آگے آیت میں اللہ نے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ کریں گے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوں گے، اللہ کے لیے کبھی بھی نہیں کریں گے یہ لوگ۔ اللہ کے لیے وہی کرے گا جس کے دل میں تواضع کی، یہ میرا پیسہ میرا نہیں ہے، میرے اندر تو قابلیت نہیں، میرے سے زیادہ قابل لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور میں کوئی قابلیت نہیں، اللہ نے مجھے اتنی دولت دے دی۔ تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ حقوق ادا کرنے کی بات جہاں بھی قرآن کرتا ہے تو قرآن کا سب سے پہلے فوکس ہوتا ہے کہ ان پہ کیا کرنا ہے؟ پیسہ۔ اور آج مسکرانے کے لیے جتنے دانت نکلوا لو ان کے منہ سے، پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں بار بار لبرل لوگوں کے خلاف بہت بولتا ہوں نا، جو جتنے یہ پڑھے لکھے دنیا دار لبرل لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے، اللہ کی قسم ان کے دنیا کے مذہب کرکرے ہوتے ہیں۔ میں تو ان سے کہتا ہوں کبھی مولویوں کے گھروں میں آ کے دیکھو کتنا سکون والا ماحول ہوتا ہے، الحمدللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ کبھی دینداروں کے جو دین کی طرف منسوب ہیں، کتنا سکون۔ ابھی ایک کیس سامنے آیا، ایک پولیس والے کا انتقال ہوا لاہور میں، ہمارے دوست نے بتایا، اتنا پیسے والا، اس نے اپنے بیٹے کو گاڑی خرید کے دی، ایک کو اچھا موبائل دیا، اچھی مہنگی گاڑیاں دی، اللہ کی قدرت کرونا ہو گیا اس کو یا کوئی اور بیماری ہو گئی، علاج پہ 30-40 لاکھ روپے خرچہ آ رہا تھا۔ بیٹوں نے خرچ، ڈاکٹروں نے کہا بھائی پیسے دو، انہوں نے کہا نہیں ہے، یہ گاڑیاں بیچو، موبائل بیچو، انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں بیچ سکتے۔ جب آپ اپنے بچوں کو اللہ نہیں سکھاؤ گے نا تو آپ ان کو جتنا پیسہ دو گے یہ ہوس کے مریض بنیں گے، کیونکہ آپ نے بچپن سے ان کو کھلا کھلا کے نفس پرستی میں ڈال دیا۔ اب یہ خواہشات کے خلاف کبھی بھی نہیں چلیں گے۔ اللہ کے لیے قربانی تو دور کی بات، یہ جس باپ کو دیتا ہوا نظر آ رہا ہے نا کہ ہمیں دی، اس کے لیے بھی نہیں دیں گے یہ۔ اور یہ صرف ان کا نہیں ہے، تو بہت لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ یار ابا 40 لاکھ 50 لاکھ گاڑی کیوں بیچو بھائی، مرنے تو مر گیا وہ بیچارہ۔ حالانکہ جو چیز باپ نے دی ہو وہ تو انسان پہلے لا کے پیش کرتا ہے، ابا میرے کہاں سے آ گئی یہ گاڑی، یہ میرا موبائل کہاں سے آ گیا، یہ تو آپ کا ہے۔ آپ 40 کی بات کرتے ہو، 80 خرچ کریں گے، ادھار لے لے کے خرچ کریں گے۔ تو محبتیں مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں، لیکن انہی بچوں سے آپ انسانی حقوق پر تقریر کرواؤ تو 2 گھنٹے سے کم میں چپ ہو جائیں تو میرا نام بدل دینا۔ ہیومن رائٹس کی تنظیموں کے ہو سکتا ہے صدر بنے ہوئے ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کیا بنے ہوئے ہوں؟ صدر بنے ہوئے، اور کوئی چیئرمین بنا ہوا ہوگا۔ جو ویمن رائٹس کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں نا، اکثر اپنی بیویوں کا خرچہ وہ لوگ نہیں اٹھا۔ گھروں میں جا کے دیکھو پتہ چلے گا آپ، ویمن رائٹس ویمن رائٹس، خود شادی بھی نہیں کرتے ان میں اکثر لوگ، کہ بھائی ٹینشن کون اٹھائے ساری زندگی کی، کام نکالو، پتلی گلی سے نکلو۔ لیکن آپ ویمن رائٹس کا چیئرمین بنا دو تو دیکھو بنا ہوا ہوگا ایسا ہی آدمی۔ تو ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی باتیں پھینکنا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، پھینکتے رہو پھینکتے رہو۔ قرآن کہہ رہا ہے روکڑا کتنا خرچ کر رہا ہے، صحیح ہے نا، کیونکہ جان مسکرانے میں جان نہیں نکلتی۔ جان کب نکلتی ہے؟ ایک تو وہ لطیفہ ہے نا جس میں جان نکلی تھی، وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے۔ گھر پہ تھے نا، وہ ابا نے نہیں اماں نے پوچھا بیٹے سے، بیٹا تم اسکول میں اسلامیات بھی پڑھ رہے ہو، یہ بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ یہ بچے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ راز فاش کر دیتے ہیں ان کو بھولے بھالے پن میں۔ یہ بتا دوں بچوں سے بہت ہوشیار کو بھولے بھالے پن میں نہیں، یہ سب کچھ بتا دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جب آپ گھر سے باہر آؤ، نوک کرو کسی کا دروازہ، تو بچہ اب بول دیتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں، بچے بہت خطرناک۔ تو
تو ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا بتا جان کہاں سے نکلے گی, یعنی منہ سے نکلے گی, آنکھوں سے نکلے گی, یا کیسے نکلے گی؟ اس نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے جان. وہ حیران, جان کھڑکی سے کیسے؟ تو وہ کہتا ہے امی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا تو پڑوسن آتی ہیں آنٹی ہمارے گھر میں, جیسے ہی آپ آنے والی ہوتی ہیں تو ابو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. ابو فوراً کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جا. تو یہ لفظ اس نے اتنا سنا تھا, اس کا خیال تھا کہ جان ہمیشہ کہاں سے نکلتی ہے, کھڑکی سے نکلتی. بھائی ویڈیو نہیں بناؤ, ہیلو, بالکل سختی سے پابندی. تو اصل جو جان نکلتی ہے نا انسان کی, وہ روکڑا خرچ کرنے سے نکلے. اور قرآن ساری ترغیبات کس پہ دے رہا ہے؟ پیسے دو, پیسے خرچ کرو, ماں باپ پہ, بہن بھائیوں پہ, ماتحتوں پہ, پڑوسیوں پہ, اور دور کا پڑوسی, قریب کا پڑوسی, ماتحت غلاموں پہ. آپ ماتحتوں پہ کیسے خرچ کریں گے؟ ارے تیری تنخواہ بنتی ہے 20,000, چل 5,000 میری طرف سے کیا ہے گریوی دے دیا کرو یار. جب اللہ نے اتنا بڑا اسٹیٹ بنایا ہے آپ کو, آپ کے لیے 20-25 کی کیا ویلیو ہے یار؟ یہ آج گھر میں پھل آئے ہیں, ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں, یہ اٹھا کے اپنے ماتحتوں کو دے دو, وہ تم لوگ کھاتے. فیکٹریوں کے مالکان نے ایسا نچوڑا ہوا ہوتا ہے نا. تنخواہیں کیسی ہوتی ہیں؟ 25,326 روپے. ابے 26 کو پورا ہی 100 کر لے یار. بھائی ایک آدمی نے مجھے بتایا میرے فیکٹری کا مالک مجھے تنخواہ دیتا تھا 20,256. کہتے ہیں میں نے کہا یا تو یہ 256 ختم کر لے, مجھے نہیں چاہیے, پورے 20,000 دے دے, یا اس کو 500 کر دے پورا. لیکن نہیں, 1 روپے نہیں بڑھائے گا وہ. حالانکہ اس میں اپنا فائدہ ہے. آپ اپنے ملازمین کو تنخواہ کے علاوہ دیتے رہو. یہ جو ہم اپنے بڑوں کے ساتھ اٹیچ ہیں نا اتنے, میں پنجاب میں رہا ہوں 2002 میں, وہاں لوگوں نے مجھے اتنا زور لگایا کہ آپ ہماری مسجد کے امام بن جاؤ, ہم یہ تنخواہ دیں گے آپ کو, ہم آپ کو گھر الگ بنا کے دیں گے, آپ کو حج کرائیں گے, اور یہ بڑی آفریں کی. جو کراچی کی, یہاں تو میرا وظیفہ بہت تھوڑا تھا جامعۃ الرشید میں, اتنی آفریں کی. بڑی محبت والے لوگ تھے, میں روزانہ وہاں بیان کرتا تھا, تو بیٹھتے آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے, ہم آپ یہاں مسجد کا امام بنو آپ. میں اس وقت بالکل باریک سا آدمی, مجھے خوراک کی ضرورت بھی اس وقت بہت زیادہ تھی. وہ پنجاب والے اتنا اکرام کیا کہ 1 مہینہ رمضان میں نہ مجھے اپنے خرچے پہ سحری بنانے دی, اور نہ میرے گھر والے بھی ساتھ تھے, بچے بھی ساتھ تھے. روزانہ دودھ آ رہا ہے میرے گھر میں, دہی آ رہی ہے, افطاری آ رہی ہے. ہم نے کہا یار, اور ہدیے آ رہے ہیں. وہی پنجاب میں یہ بات ہے, پنجاب کے لوگ بہرحال سخی ہیں. اس میں کراچی کے لوگ علماء سے محبت اتنی ٹوٹ کے کرتے ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں. لیکن یہاں اماموں کو ہدیے دینے کا رواج نہیں ہے. مجھے تو خیال ہوا یار پنجاب کی مسجد تلاش کرو, بس وسے آ رہے تھے کی نہیں میں نے. پنجاب والے جب کسی پہ عاشق ہو جائیں نا تو پھر وہ ایسے تجوریاں کھولتے ہیں, ایسے ہدیے دیتے ہیں. تو وہ میں وزیر آباد میں تھا, انہوں نے جناب وہ اکرام میرا, میں حیران. ابے بھائی مجھے گھر میں مجھے عادت خراب ہو جائے گی, مفت کھانے کی عادت پڑ جائے گی. لیکن نہیں جی, صبح صبح پہنچے ہوئے, 1 کلو دودھ لے کے, دہی لے کے, افطاری لے کے, پھر رات کا کھانا لے کے, پھر الگ لفافے الگ آ رہے ہیں. تو میں کوئی بھی ملنے آتا نا, جیب میں ہاتھ ڈال کے لفافہ نکالتے, یہ میری طرف سے ہدیہ. تو میں جب آیا تو میری جیب بھر گئی, اور وہ پھر اوپر سے مجھے گھسیٹنے لگے کہ آپ یہیں رہو, یہاں آپ کی امامت لگوا لیتے ہیں. میں نے ان سے بولا بھائی میں جب بہت زیادہ ہو گیا نا, بہت اصرار کیا, اتنا اکرام بھی, مزے بھی میرے لگ گئے تھے, دودھ جلیبی آ رہی ہے, اور جناب پھر پنجاب کا پانی ایسا ہے, یہاں آدمی کھانے پینے کی باتیں جتنی کروا لو کراچی والوں سے, الحمدللہ بہت اچھی باتیں کرتے بھی ہیں, اور کھانا بھی اچھا بنتا ہے. یہاں کھا نہیں سکتے, یہاں بکرے کی ران ایسی بنتی ہے, یوں بنتی, کھا کے دکھا تو بکرے کی ران, ٹھیک ہے نا, بولتا ہوں. باتیں یہاں وہ پانی اس طرح کا ہے, ہوا اس طرح کی, بھوک نہیں. ہم جب پنجاب جاتے ہیں بھوک ڈبل ہو جاتی ہے, بلوچستان بھی جاؤ بھوک ڈبل ہو جاتی ہے. کراچی کا پتہ نہیں, ماحول ایسا ہے کہ یہاں وہ بھوک نہیں ہے. تو تہذیب الحمدللہ یہاں بہت ہے, اخلاقیات ہیں, بات تمیز سے وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ بھی میں نے بتایا کہ اچھا کراچی میں جو خرچ کرنے کا رواج ہے وہ دینی مدرسوں پہ ہے, وہ شخصیات پہ نہیں کرتے. مسجدوں میں بنوائیں گے, اور مدرسوں میں بہت, مدرسوں میں تو یہاں سے بہت جاتا ہے, پورے پاکستان جاتا ہے. لیکن یہاں کو یہ رواج نہیں ہے کہ جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ کسی سے عقیدت محبت ہو گئی تو وہ پیسے خرچ کرتے ہیں. یہاں عقیدت محبت جتنی بھی ہو گئی تو زبان سے پیچھے چلے جائیں گے, پیچھے چلے جائیں گے زبان سے. تو مجھے کیا, وہاں پر اتنی آفریں آ رہی تھیں, تو میں نے ان سے کیا کہا, ایک دن میں نے کہا بھائی میں جامعۃ الرشید کا بندہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں ویسے تو, کیونکہ ہمارے اکابر نے اتنا اچھا سلوک کیا ہمارے ساتھ, اتنا اچھا سلوک کیا کہ بھائی میں ان کو کسی قیمت پہ چھوڑنے کے لیے تیار. میں نے کہا دیکھو وہ اگر مجھے کہیں کہ وہاں سے واپس نہ آؤ, وہیں رہو, وہ میری تشکیل کر دیں تو آپ بھگا کے دکھاؤ پھر مجھے. اور اگر وہ مجھے ایک کال کر دیں کہ واپس آ جاؤ, تو آپ میرے
قدموں میں سونے کے مٹکے بھی لا کے رکھو گے، میں یہاں ٹکنے والا نہیں، کیونکہ میں نے کہا میں جن بزرگوں سے میرا تعلق ہے نا، ان کے پر مجھے اتنا اعتماد اللہ نے دلا دیا ہے کہ ان سے زیادہ اچھا مجھے مارکیٹ میں ملے گا نہیں۔ چند چیزیں ہوتی ہیں لیکن یاد رہ جاتی ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، یار ہمارے کوئی مالی پریشانی طالب علم کے اول تو آئی نہیں، لیکن وہ خیال اپنی جیب سے ہدیے نکال کے ہم کو دے رہے ہیں پیسے۔ ٹیچر کہ یار ایک طالب علم ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہو، گزارا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، یہ لوگ حالانکہ ان کی اپنی تنخواہیں کم۔ تو ماتحتوں کے ساتھ جب آپ اچھا سلوک کرتے ہو، تھوڑی سی بھی غیرت ماتحت میں ہوگی، وہ اس اچھے سلوک کو بھولتا۔ مجھے یاد ہے میرے ایک استاذ نے مجھے پیسے دیے، حالانکہ ان کی بہت کم تنخواہ تھی، مجھے ضرورت نہیں تھی پیسوں کی، انہوں نے کہا یار پتہ نہیں کیا، میں نے پھر بتایا میرے حالات اچھے ہیں۔ پھر ایک اور طالب علم تھا، ایران سے آیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے، اس کو چپکے سے نکال کے نا دے رہے ہیں پیسے، مٹھی دو ڈال رکھ لے، وہ کہہ رہا نہیں میں نے، اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں نا، پٹھان استاذ سے ایسے آنکھیں لال ہو جاتی تھی غصے میں، وہ بیچارے نا ایسے کر کے رکھے۔ تو آپ نے تو یہ امیج سنا ہے مولویوں کا، بس مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں۔ ہم نے جن اپنے مولویوں کو دیکھا، جن بزرگوں کو دیکھا، ہم نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو لٹا رہے ہیں، یہ تو ہم پہ خرچ کر رہے ہیں، اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں۔ تو ایک انگریز کا مقولہ ہے، انگریز بھی بعض دفعہ اچھی باتیں کرتے ہیں، بعض دفعہ نہیں بہت دفعہ کرتے ہیں۔ ایک شیکسپیئر کا ایک مقولہ ہے، وہ مسجد میں سنانے کا نہیں ہے، تو وہ پھر کسی اور وقت نجی محفل میں انشاءاللہ ہم سنائیں گے۔ تو جب شیکسپیئر نے وہ مقولہ کہا نا، وہ کہا تو اس نے پتہ نہیں کب ہوگا، میں نے کہا یار انگریزوں کے بزرگ کیسے ہوتے ہیں انگریزوں کے بزرگ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ بات 100% ٹھیک کی تھی لیکن بڑی عجیب بات تھی، وہ کبھی چھاؤں میں اکیلے میں ملاقات ہوگی تو بتائیں گے۔ تو ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے اور بالکل صحیح لکھی ہے کہ کبھی اپنے ماتحت کو آپ باؤنڈ نہ کریں کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ یہ جو ایگریمنٹ ہو جاتے ہیں نا، 20 سال تک کمپنی چھوڑ کے نہیں جانا، 10 سال تک چھوڑ کے نہیں جانا ہے، اور پھر چاروں طرف سے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں ملازمین کے بارے میں۔ ایک فیکٹری کے مالک نے مجھے بتایا، میں ان کمبختوں کو میں نے کام سکھایا ہے، 6 مہینے جاب کرتے ہیں، میرے سکھائے ہوئے کام پہ کہیں اور جا کے کما رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے جو ان کو کام سکھایا اپنے فائدے کے لیے سکھایا نا، یہ اللہ کے لیے سکھایا کریں، اپنی فیکٹری کے لیے۔ تو میں نے کہا وہ بھی اپنے فائدے کے لیے، جب ان کو کہیں اور سے آفر آئے گی تو وہ کیوں ٹکے گا آپ کے پاس؟ یہ کوئی باتیں کرنے کی فضول، وہ کہ پابند تھوڑی ہو گیا ہے آپ کا، معاہدہ تھوڑی ہوا ہے کوئی اس کا، اور اگر معاہدہ ہوگا تو وہ مانے گا بھی نہیں معاہدہ، وہ یعنی وہ کرے گا ہی نہیں ایسا کوئی معاہدہ۔ تو ایک انگریز نے لکھا ہے کہ اپنے ماتحتوں کو کبھی پابند نہ کرو، بلکہ ان کو بتایا کرو بھائی تمہیں یہاں سے اچھی جاب مل جائے، کوئی کام کا موقع ملے تو 1 دفعہ نہیں بلکہ 100 دفعہ، لیکن سلوک اتنا اچھا کرو کہ انہیں کہیں موقع مل بھی رہا ہو تو وہ جانے کے لیے تیار نہ ہو، بولے یار یہاں جتنی سہولت اور عزت ہے کہیں اور نہیں ہے، کام ایسا کرو۔ کام کر نہیں رہے ہوتے ہیں، تنخواہیں نچوڑ کے دے رہے ہیں، بس وہ نا ہر چیز بزنس بن گئی ہے، اس نے کیونکہ پلس مائنس کر کے پروفٹ دیکھنا ہے۔ اگر وہ زیادہ تنخواہیں دے گا تو پروفٹ کا مارجن کیا ہو جائے گا؟ کم۔ اب گورا یہ کام کرے تو سمجھ میں آتا ہے، مسلمان تو پروفٹ کون سا دیکھتا ہے، یار میں ان کی زیادہ تنخواہیں دے رہا ہوں تو یہاں کم ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا ہم تو برکت کے بھی قائل ہیں، انگریز کی ڈکشنری میں برکت کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں برکت کیا ہوتی ہے، یہ پیسے ہیں، یہ 100 روپے ہیں، یہ 100 روپے، برکت کیا ہوتی ہے بھائی؟ ہم تو برکت کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی 1000 جو برکت والے وہ بے برکتی 1,00,000 روپے سے بہتر، 1,00,000 جو برکت کے بغیر آئیں وہ پھر بھی بھیک مانگتا رہتا ہے۔ لوگ آتے ہیں کہ ہماری اتنی تنخواہ ہے، برکت نہیں ہے، ہم روتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے آدھی تنخواہوں کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر بھی بچ جاتا ہے۔ میرے پاس ایسے لوگ بھی یہاں ہیں کہ یار یہ تنخواہ ہے مفتی صاحب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، کھا پی بھی لیتے ہیں، گھر کے بجلی کے بل گیس ویس سب ہو جاتا ہے، پھر بھی بچ رہے، کیا کروں میں؟ دیکھو یہ برکت ہو رہی ہے تو ہے نا، لیکن ایسے بھی یہ روتے ہی رہیں گے، ساری زندگی بیٹھ کے روتے رہیں گے۔ تو ہم تو برکت کے بھی قائل ہیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ماتحتوں کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک۔ تو اچھے سلوک کی ڈیفینیشن قرآن کیا کر رہا ہے؟ بولو، روکھڑا خرچ کرو۔ تو جو کہیں بھی آفیسر ہے نا، گورنمنٹ کے ادارے میں آفیسر ہے، ماتحتوں کو چھپڑ میں پیسے کبھی کبھار جس کو لگے کہ یہ بیچارہ مستحق ہے، چھپڑ میں بلا کے اس کو لفافے میں تھوڑے سے پیسے ڈال۔ کوئی فوج میں بڑا آفیسر ہے، اس کے ماتحت کوئی فوجی ہیں، تو یہ بڑا آفیسر چھپڑ میں بلا کے تھوڑے سے پیسے اس کی جیب میں ڈال دے، دیکھو یہ ابھی تو سلوٹ کرتا ہے، گورنمنٹ کا قانون ہے، لا ہے نا، پیٹ پیچھے ہو سکتا ہے گالیاں دے رہا ہوں، جیسے ہی سر آئیں گے سر ایک دم سلوٹ کریں۔ جب آپ اس طرح کریں گے تو پھر وہ دل سے سلوٹ کرے گا، جہاں نہیں بھی کرنا ہوگا صحیح ہے نا، وہاں بھی کیا کرے گا۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو اپنے ماتحتوں کے، ٹیچر ہو آپ، طلبہ کا خیال کر لو، جیسے ہمارے استاذ کیا کرتے تھے خیال، طلبہ کا خیال کر لو کہ یار کبھی اپنی جیب سے بھی خرچ کر دیا کرو۔ آپ مسجد کے امام ہو تو آپ خود کبھی اپنی جیب سے بھی ڈبے میں چندہ، بہت سے امام ڈالتے ہیں الحمدللہ، لیکن آپ ڈالو گے تو زیادہ لوگوں پہ اثر پڑے گا۔ تو
ہر وقت بس لوگوں سے چندہ مانگنا، خود نہ کرنا، اس سے وقتی طور پر تو کچھ پیسے انسان بچا لے۔ تو قرآن میں اچھے سلوک کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی کہ ان پہ کیا کرنا ہے، خرچ۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل۔ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وما علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقہم اللہ۔ ان کو ہو کیا گیا کہ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لا کے خرچ کرنا کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں اتنی لمبی تقریر سننے کے بعد بھی تمہیں اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ یعنی اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ اور خرچ کرنا شروع کر دو۔ اس میں بتا دیا کہ خرچ اس وقت تک ہوگا نہیں جب تک آخرت پہ ایمان ہوگا نہیں۔ اللہ پہ ایمان کا مطلب پتہ ہے کہ اللہ کے لیے دے رہا ہوں وہ لوٹا دے گا، اور آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ضائع نہیں ہو رہا، آخرت میں محفوظ ہو رہا ہے۔ اس سے سخی بننے کے لیے آخرت پر ایمان بہت ضروری ہے۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں کب مر جائیں۔ لوگوں نے بڑھاپے کے لیے مؤخر کر کے رکھا ہوا ہے، ہم اس وقت ٹرسٹ بنائیں گے، صدقہ کریں گے جب سارے کاموں سے فارغ ہو کر کرنے دھرنے کے لیے کوئی کام نہیں بچے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر میں اپنے ابا کے ایصال ثواب کے لیے ایک مسجد بناؤں۔ یہ لوگوں کی سوچ ہو۔ بھائی جوانی میں خرچ کرو، سمجھتے ہو کب خرچ کرو؟ حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین صدقہ وہ کہ صدقہ کرتے ہوئے آپ کو خیال ہو کہ یہ رقم اگر میں بزنس میں لگاتا تو فائدہ ہو، اور اگر میں ابھی صدقہ نہیں کروں گا، صدقہ کیا تو فقر و فاقہ بھی آ سکتا ہے۔ یہ کنڈیشن تھوڑا سا دل میں آرے چلنے چاہیے۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے جس صدقے میں دل تھوڑا سا بیٹھ رہا ہو، گھبرا رہا ہو، یار کیا کر رہا ہے یار تو اس کا مطلب یہ خاندانی صدقہ ہو رہا ہے۔ اور جس صدقے میں کچھ بھی نہ ہو رہا ہو، ٹٹولے چونی اٹھنی مل نہیں رہے، تو چلو یہ کیا لگا، اور اس میں بھی یہ ہو کہ میرے بلائیں کیا ہوں گی، ٹل جائیں گی۔ تو صدقہ تو وہ ہوتا ہے دل تھوڑا سا اس میں جلے۔ لاؤس آج تو بہت لمبا بیان ہو گیا، یعنی لمبا کا مطلب یہ کہ جتنا بھی نہیں کرنا تھا میں۔ ہائے ہائے میری عمر 18 سال ہے، اچھا کما لیتا ہوں لیکن خاندان والے اور امی ابو شادی نہیں کرنے دے رہے۔ بولتے ہیں کہ نبی نے بھی 25 سال میں شادی کی تھی۔ نبی نے جب 25 سال میں شادی کی تھی تو اس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، سمجھ رہے؟ اس وقت کے احکام ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ جب نبی کو نبوت ملی ہے پھر آپ کا ارشاد دیکھا جائے گا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں۔ نوجوان 15 سال میں ہو جاتا ہے انسان، عربی لغت اگر دیکھیں، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ دیکھو میں ایک بات ماں باپ سے کہتا ہوں، کیا بتائیں یار، بڑی بےہودگی کی بات ہے، لڑکوں کی بدفعلی اتنی معاشرے میں بڑھ رہی ہے نا اسپیڈ کے ساتھ کہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو الٹ نہ دے، اتنی بڑھ رہی ہے۔ یہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ ماں باپ اپنے بچوں کی جلدی شادی نہیں کرتے، اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک میں ان پہ خرچ کرنے کو داخل کرتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی ماں باپ پر بھی تو لازم ہے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو بھائی تنخواہ کم ہے تو کچھ ابا تعاون کر دیں کہ یار میری بھی تو بہو ہوگی وہ جو آئے گی، لیکن ابا وہی پیسہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بہو گھر میں 2 روٹی زیادہ کھائے گی تو میرے خرچے پہ کیوں کھائے، بیوی اس کی ہے، کھا کس کے خرچے پہ رہی ہے، میرے۔ یہ بھی ابا میں بخل ہے، کنجوسی ہے۔ بھائی بیوی اس کی ہے، بہو بھی تو ہے آپ کی، اور یہ بیٹا کس کا ہے؟ یہ محلے والوں سے لیا تھا آپ نے ہیں؟ جیسے وہ پھر وہی آ جائے گا عرش والا مسئلہ، وہ کہہ رہے ہیں نا عرش، نبی کی قبر کی جو مٹی ہے عرش سے افضل ہے، تو کہتے ہیں وہ عرش تو اللہ کا ہے، اللہ کا عرش سے نبی کی قبر کی مٹی زیادہ افضل ہو گئی، گویا آپ نے اللہ سے بھی بڑھا دیا۔ تو ان سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا عرش اچھا ہے، اللہ کا عرش وہ اگر وہ اللہ کا ہے تو یہ نبی کس کے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ ہی کے ہیں نا۔ ان کی عظمت اور ان کی مٹی کی عظمت تو اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو ابا کہہ رہے ہوتے ہیں میری بیوی نہیں ہے تو میں کیوں خرچہ کروں، یہ تو میرے بیٹے کی ہے، تو تیرا بیٹا کس کا ہے بھائی؟ کہ مارکیٹ سے لے کر آئے تھے اس کو آپ، اسی طرح بنائے ریڈی میڈ ملا تھا۔ تو بھائی یہ بھی تو بلڈ ایک ریلیشن ہے، باپ سے اور بیٹے کے رشتے سے زیادہ اچھا رشتہ کون سا ہوگا؟ کچھ تھوڑا سا تھیلا خرچ کر دو یار، اپنے خرچے پہ کھلا دو، صدقے کا ثواب ملے گا۔ بہو کو جتنا کھائے گی آپ کے خرچے پہ صدقے کا ثواب ملے گا۔ بیوی کو کھلانے پہ حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو نوالا تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو۔ سب سے پہلے تو یہاں سے صدقہ شروع ہوتا ہے۔ ہاں اولاد نالائق ہے تو میں منع کرتا ہوں، بعض نالائق ایسے ہوتے ہیں ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، ابا نے اپنے خرچے پہ شادی کرا دی تو پوستی بن کے پڑ جاتے ہیں۔ بچوں کی سپیڈ بہت ہوتی ہے ان کی، میرے بیان سنے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، آدھے سنے ہوئے ہوتے ہیں، آدھے بچوں کی سپیڈ والے بیان سنے ہوتے ہیں کہ اتنی سپیڈ ہونی چاہیے، یہ نہیں سنا ہوتا کہ ذمہ داری بھی آپ نے اٹھانی ہے۔ تو سپیڈ پوری ہوتی ہے کیونکہ پال کون رہا ہے؟ ابا پال رہے ہیں تو ذمہ داری ہے ہی نہیں، تو انہوں نے کہا اسپیڈ کو فوکس کرو فی الحال، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کس کے خرچے پہ پل رہے ہیں؟ ابا کے۔ تو اگر بچہ اس طرح کا نالائق بچہ ہے تو پھر میں منع کرتا ہوں ابا کو کہ نہ کرو، لیکن بچہ اگر تھوڑا بہت اس میں قابلیت ہے، سمجھدار ہے، آپ کو پتہ ہے یار ابھی تھوڑی تنخواہ کم ہے یا تنخواہ ہے ہی نہیں لیکن لگ جائے گی، پڑھ رہا ہے،
تو چلو یار ساری زندگی میرے خرچے پہ اس نے کھایا, شادی بھی کر لے, کیا جا رہا ہے, بہو آئے گی ہم کھلائیں گے. بہو کو بھی تو احساس ہوگا کہ مجھے میرا سسر کھلاتا ہے, وہ باپ سمجھے گی اس کو. بہو کو پتا ہے ایک دھیلا خرچ نہیں کیا میرے سسر نے, بلکہ میرے شوہر کو شادی نہیں کرنے دے رہے تھے کہ آمدن تقسیم نہ ہو جائے, تو لہذا بہو سسر کو ابا ان لا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. لیکن سسر صاحب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بہو میری فرما بردار بن کے رہے. وہی مثال آ جائے گی, ساس مشورے دے رہی ہیں اپنے داماد کو کہ بچوں کو بیکن ہاؤس سٹی اسکول میں پڑھاؤ. داماد کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کہہ رہے ہیں ہو نہ ہو آپ نے پڑھانا پڑے گا. داماد کہہ رہے ہیں آپ ایسے مشورے کیوں دے رہی ہیں جو میری استطاعت سے باہر ہیں. ساس کہہ رہی ہے ہماری بھی تو اولاد ہے. داماد یہاں کے کیا ہو جاتا ہے, خاموش. میں داماد کو کہتا ہوں یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. جب ساس کہا کریں ہماری بھی اولاد ہے تو بولے بالکل ہے, لہٰذا آدھے پیسے کون دے گا اب اس کی فیس کے, آپ دیں گے کیونکہ آپ کی بھی کیا یہ اولاد. تو خالی پیلی کی اولادیں تھوڑی ہوتی ہیں. بڑا بھائی جب گھر میں بڑا ہے تو تھوڑا باپ بن کے دکھائے نا, وہ چھوٹے پہ خرچ کرے, پھر احترام کروائے, مزہ نہیں آئے تو پیسے واپس. وہ بڑا بس دھونس جما رہا تھا, میں تیرے 10 سال پہلے چونکہ پیدا ہو گیا ہوں لہٰذا تو نے مجھ پر, تو نے میرا احترام. ہم تو پھر بھی کہیں گے احترام کرو, 10 سال پہلے آیا دنیا میں, بڑا ہے نا یہ. لیکن بڑا بھائی پان گٹکے کے پیسے نہیں دے رہا اس چھوٹے کو, وہ گٹکے کے پیسے پڑوسیوں سے مانگ رہا ہے. تو کس بات کا بڑا ہے بھائی پھر تو؟ بڑا بن کے دکھائے آدمی تو خدا کی قسم جس کو اللہ نے بڑا بنائے پیسہ خرچ کرو, اتنا مزہ آتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا بنا دیا, بڑا بنا دیا. میں کھلا رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائی کو, میں کھلاتا ہوں, گٹکے کے پیسے مجھ سے لیتا ہے. آج کل جو چل رہا ہے وہی بولوں گا نا, دودھ کے تھوڑی پیسے لے گئے کہ میں نے آج بھینس کا دودھ پینا ہے. وہ تو گیا ونس اپون اے ٹائم کہ لوگ بھینس کا دودھ پیا کرتے تھے. ابھی تو طاقت, میں ایک دن تھک گیا نا, نیند نہیں ہوئی میری, تو مجھے یہ جو ریکارڈنگ کرتے ہیں فہد صاحب, مجھے کہنے لگا وہ بولو وہ انرجی وہ نہیں آتی, انرجی بوسٹ آتی ہے, اسٹرنگ پی لو. میں نے کہا کیوں, کہہ رہے تم انرجی آ جائے گی. میں نے کہا پھر چھٹا لگا لیتا ہوں یار, چرس برس لے آؤ. یہ انرجی, یہ اس ٹائپ کی انرجی کا کیا کرنا ہے ہم نے, یہ تو نشہ ہے. تو یہ تو نشہ ہے بھائی. تو یہ لڑکوں کی کیا ہو رہا ہے, تو بڑا ہے, بڑے کا مطلب کیا ہوتا ہے, تو بڑا بن کے تو چھوٹا بھی تمیز کرے گا انشاءاللہ. تو باپ کو بھی چاہیے کیا بنے, باپ بولا بیٹا میں جب تمہارا زندہ ہوں تو کسی اور سے پیسے کیوں مانگ رہا ہے بھائی. باپ کو چاہیے بیٹے سے بولے, اگر سمجھدار بچہ, یہ بتا دوں میں, وہ گالی دے دوں, الو کا پٹھا اگر ہے وہ اگر الو کا پٹھا ہے معذرت کے ساتھ, جیسے ہیں باس, باپ نے شادی کرا دی, ایک عذاب میں آ گیا باپ, وہ پڑ گیا بالکل نا. پہلے تو تھوڑا بہت کچھ کرنے کا تھا, وہ بھی گیا, اس سے بھی گیا, کیونکہ اس کو پتا ہے یار کوئی جو ایک شادی کی وجہ سے تو بعض لوگ جاب کرتے ہیں, وہ بھی جب ہو گئی تو بس چھوڑو. بچوں کو ہر سال مارکیٹ میں نیا مال آ رہا ہے. ابا کہہ رہا ہے یار میں اس کو پالوں, اس کی بیوی کو پالوں, اس کے کمبخت کے بچے بھی میرے ذمے, میں اپنے بچوں کو پالوں, اس کو پالوں میں. تو میں ان سے پھر لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ میرے سے مشورہ تو لے لیں. میں ہر بچے کی شادی کرانے کا مشورہ نہیں دیتا. میں اس بچے کا کہتا ہوں جو پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے, اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, امتحان میں نمبر اچھے آ رہے ہیں, اس کا مطلب ذمہ دار ہے, کاہل نہیں ہے. تو باپ کا یار جہاں اتنا عرصہ کھلایا ہے, بیٹا تیری شادی کس کے ذمے ہے. صحابہ تو ایسے ہی کرتے تھے. عبداللہ بن عباس کے بیٹے جوان ہوئے, 3 بیٹے, تینوں کو بلایا, دیکھو زنا مت کرنا, برائی کی طرف مت جانا, جس نے شادی کرنی ہو مجھے بتائے, میں کراؤں گا اس کا. مہر وہر پہلے بہت ہوا کرتا تھا نا, میں دوں گا سارا خرچہ. تو اس لیے وہ لوگ برائیوں سے کیا تھے, محفوظ. اب ماں باپ نہیں کرا رہے کیونکہ ماں باپ چاہتے ہیں ہماری آمدن بہو کی جیب میں نہ چلی جائے. چھوڑو یار, تم نے کھلایا پلایا, اللہ نے اولاد کو اتنا بڑا اولاد پر تمہارا حق رکھ دیا ہے, وہ اولاد کے ذمے ہے کہ تمہیں پالے, وہ آمدن ہو نہ ہو تمہیں پالے گا. تم تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرو. تو ماں باپ اگر بچوں کی شادی ٹائم پہ نہیں کراتے, میرے بھائی اس سے بہت بڑی بڑی برائیاں جنم لے رہی ہیں. لڑکوں سے بدفعلی کا مرض بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ بر وقت نکاح نہیں ہوتا. بر وقت نکاح ہو جائے انسان کو الٹی آتی ہے, یہ تصور کرتے یہ کوئی انسان کے کرنے کا کام ہے. یہ تو گدھے بھی نہیں کرتے, جانور بھی نہیں کرتے یہ کام کہ نر کا نر سے تعلق ہو, میل کا میل سے, یہ جانور یہ کام نہیں کرتے.